اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ کلاس جاری و ساری ہے تفہیم قرآن کے موضوع پر۔ ماشاءاللہ آپ طلاب کرام، آپ برادران قرآن فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس قرآن کو اس انداز میں سمجھیں اور پڑھیں جو ہمارے لیے مفید ہو، ہماری ذات کے لیے مفید ہو۔ تو اس انداز کو ہم انشاءاللہ اپنائیں گے کہ ہم ہر آیت کو اس کے مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً ہر آیت کا علمی پہلو، ہر آیت کا معاشرتی پہلو، انفرادی پہلو، اور جو ہم اس پورے قرآن کو کس نقطے کی وجہ سے اس کلاس کو شروع کیا وہ یہ ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قرآن کے مطابق دیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کے مطابق حکومت امام مہدی علیہ السلام کس طرح برپا ہوگی، کس طرح یہ حکومت امام قرآنی حکومت ہوگی، کس طرح الہی حکومت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اگر کچھ نکات کی وضاحت کرتے ہیں، چند پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہیں، تو ان میں جو ہمارا مطمع نظر ہوگا، جو مرکزی نقطہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام قرآن کے مطابق ان کی حکومت، ان کا نظام، ان کا سسٹم، نظام مہدویت کس طرح قرآن کے مطابق ہوگا۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم پورے قرآن کو اس انداز میں دیکھیں کہ اس میں جو پہلو یا جو چیزیں یا پیغامات نظام مہدویت کے لیے ہمیں ملتے ہیں وہ کون سے پیغامات ہیں، اور کون سے وہ مفاہیم یا مطالب ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے وہ یہاں سے قرآن سے ہم نکال سکتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ کس طرح امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قرآنی حکومت ہے، تاکہ ہم اس امام کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کریں اور امام زمانہ کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی نئی نسل کو تیار کریں اور اپنے بچوں کو تیار کریں، اور اسی طرح پوری دنیا میں یہ پیغام ہم پہنچائیں کہ ایک ایسی حکومت آنے والی ہے جو الہی حکومت ہوگی، جو قرآن کے مطابق ہوگی، اور قرآن کے ان رموز، ان پیغامات اور ان مفاہیم اور ان مطالب کے مطابق ہوگی جو اللہ نے ہم تک اور بشریت تک پہنچائے ہیں، اور یہ اس کی پریکٹیکل اور عملی حکومت ہے جو امام مہدی علیہ السلام انشاءاللہ برپا کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنی اس کلاس میں زیادہ دقت سے یا کم از کم باقی پہلوؤں سے زیادہ اہمیت دیں گے اس پہلو کو، چونکہ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ حکومت مہدویت قرآن کی نگاہ میں۔ تو دیکھیے، آج پہلا نقطہ جو ہم نے موضوعات بتائے تھے کہ سورۃ فاتحہ میں 7 موضوعات نکلتے ہیں، وہ کل کی کلاس میں، کلاس نمبر 1 میں ہم نے وہاں پر بیان کیے تھے، اور آج اسی کی ایک موضوع کی جو ہے نا وہ ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو موضوع تھا وہ تھا حمد و ثنا اور توحید، یعنی اس سے سورۃ فاتحہ سے ہمیں جو موضوع ملتا ہے، اس موضوع کے جو حوالے سے جو آیت ہے اس سورت کی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس آیت کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے۔ پہلا پہلو ہے علمی پہلو، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس آیت سے علمی پہلو کیا نکلتا ہے۔ البتہ یہ ہم نے گزارش کیا کہ یہ کلاس سادہ اور ایک لائن، دو لائنیں پر مشتمل ایک بات جو ہے نا، یہ ایک پہلو ہوگا، زیادہ وضاحت ہم نہیں کریں گے، تو اگر ایک دو نکات جو ہے نا وہ اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو علمی پہلو میں کیا ہے؟ علمی پہلو اس آیت کا کیا بنتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد اور کمال کا اصل مرکز اللہ ہے، یعنی جو بھی آپ حمد کریں، چاہے وہ کمال ہو یا حمد ہو، اس کا اصل مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، خالق منان، یعنی ہر طرح کی الحمدللہ، ہر طرح کی حمد اور ہر طرح کا کمال وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اصلی مرکز اللہ ہے، کسی اور کی ذات میں استقلالی کمال نہیں ہے۔ ذرا حمد اور تعریف اس ذات کی جاتی ہے کہ جس میں کمال ہو، کوئی نہ کوئی چیز پائی جائے، کمال کوئی نہ کوئی پایا جائے۔ تو جس ذات میں استقلال کمال ہے، یعنی اس کا اپنا مستقل یا اپنا ذاتی کمال ہے، اس کی ہی تعریف ہے، تو وہی ذات تعریف اور کمال کا مرکز بن سکتی ہے۔ تو اس میں جو نقطہ نکلتا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ، یعنی
ہر حمد اور ہر طرح کا کمال کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کمال ہے وہ ذاتی ہے، استقلالی ہے، مستقل ہے۔ باقی جن چیزوں کا بھی کمال ہوتا ہے، یا جو کمال کے درجے پر جو چیز جو شخصیت، جو بشریت میں سے کوئی افراد جو پہنچتے ہیں کمال تک، ان کا کمال خود ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عطائی ہوتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے وہ کمال۔ تو وہ جب کمال ان کو ملتا ہے عطائی کمال ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر ہم لوگ اس کے تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی چونکہ اللہ کا کمال ذاتی ہے، استقلالی ہے، اس لیے تمام تر تعریفیں جو ہے ان کا مرکز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ایک ہمارا نقطہ جو ہے، یہ پہلو ہمارے اس کلاس میں یا اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں نکلتا ہے۔ دوسرا نقطہ معاشرتی پہلو نکلتا ہے۔ اس حوالے سے کیا ہے کہ انسانوں کو سکھانا ہے، یعنی اس آیت میں ایک نقطہ یہ نکلتا ہے، انسانوں کو سکھانا ہے کہ تعریف اور عزت صرف اس کی ہو جو حقیقی محسن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی الحمد للہ، اللہ کی تعریف اور عزت، یہ اس آیت سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اس ذات کی ہوتی ہے کہ جو حقیقی محسن ہو۔ حقیقی محسن کی ذات اس کی تعریف اور عزت کرنی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس حقیقی محسن کی آپ عزت نہیں کرتے، کسی اور کی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ خوشامد ہو سکتی ہے، چاپلوسی ہو سکتی ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ تعریف اور عزت بھی اگر کرنی ہے تو وہ حقیقی مومن کی جائے۔ دوسرا نقطہ اس پہلو جو معاشرتی پہلو ہے اس سے جو نکلتا ہے وہ یہ کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے غرور و تکبر ختم ہوتا ہے۔ ظاہر جب آپ تعریف کسی کی کر رہے ہیں، کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی کے کمال کو آپ مان رہے ہیں اور اس کے سامنے سجدے میں ہے اور آپ اطاعت کر رہے ہیں، مطیع ہو رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں، ختم ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کے اس پیغام سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے انفرادی پہلو۔ اس آیت میں انفرادی پہلو کیا نکلتا ہے، یعنی ہمارے لیے خود ذاتی انفرادی طور پر کیا پہلو، کیا پیغام نکلتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ بندہ اللہ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو ہماری توجہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کمال مطلق کی جو مالک ہے، جو ذات، وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی کمال مطلق کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب کمال والی ذات کی طرف ہم آئیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، تو کیا ہوگا؟ یعنی ہماری توجہ فقط اللہ کی طرف ہوگی کہ یہ کمال والی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اور اس کا دل صرف اسی سے محبت اور تعریف کے قابل ہی سمجھتا ہے اس ذات کو، یعنی اس انسان کا دل، ٹھیک ہے نا، کہ جو فقط توجہ اللہ کی طرف مرکوز کیے ہوئے ہے، ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے اور اللہ ہی کو اپنا بڑا مانتا ہے، اللہ کو اپنا خالق مانتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دل بھی ہر وقت اللہ کی طرف اور اللہ کی محبت میں ہی رہے گا۔ اس کا دل، یعنی اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ اللہ بسے گا۔ اس لیے کہا کہ اللہ کا ٹھکانہ اللہ لامکان ہے، لیکن جو ایک تشبیہ دی ہے، ایک نسبت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر مومن کا دل ہے، ٹھیک ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اللہ یعنی وہ تو دل بھی اسی ذات کی طرف میل ہوگا، یا اس دل کے اندر محبت ہوگی کہ جو ہم کہیں گے کہ جو ذات کمال کی مالک ہے اور جو بڑی ذات ہے، یعنی جس کو ہم اپنا خالق کہتے ہیں، اپنا اللہ کہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے مدنی نظام میں حکومتی پہلو۔ یعنی ہم جو اصل بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق حکومت مہدوی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قرآن کے مطابق دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو نظام مہدوی میں جو حکومتی پہلو ہے وہ اس آیت سے کیسے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلو کیسے ہمیں اس آیت سے ملتا ہے؟ وہ یہ کہ حکومت، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی نا، اس کا مرکز، یعنی اس کا جو مہدوی حکومت کا جو مرکز ہوگا وہ اللہ کی حاکمیت ہوگی، اللہ کا نظام ہوگا، یعنی اللہ کا سسٹم دیا ہوا سسٹم ہوگا۔ یعنی پوری مہدوی حکومت کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، یعنی ہر بات وہی بات ہوگی جو اللہ چاہتا ہے یا اللہ نے فرمائی۔ کسی فرد، قوم یا طاقت کی حاکمیت نہیں ہوگی، کسی خاندان کی، کسی پارٹی کی، کسی قوم کی، کسی ایک فرد کی آمریت یا حکومت یا حاکمیت نہیں ہوگی، بلکہ کس کی حاکمیت ہوگی؟ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ اس سے یہ درس ملتا ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہوگی، یعنی اس وقت وہاں پر جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، کسی اور کی حمد نہیں ہوگی، کسی کی تعریف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے،
نہ ہی کسی کے سامنے جھکا جائے گا، نہ کوئی سپر طاقت ہوگی، نہ کوئی طاقتی طاقتیں، نہ کوئی اور بڑی طاقتوں کو تسلیم کیا جائے گا، بلکہ ہر جگہ پہ جو اس نظام میں رہنے والا یا جو یہ حکومت کو چلانے والے ہوں گے وہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے، اللہ کو عزت دینے والے ہوں گے، اور حمد و تعریف سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں، جس کے زیر سایہ نظام تمام نظام چلیں گے۔ یعنی یہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی نا، وہ اس میں اللہ کی حاکمیت ہوگی اور پورے نظامات اسی اللہ کی حاکمیت کے سائے میں چلیں گے، جو بشری معاشرے کے اندر جو نظامات ہوں گے۔ لہٰذا اس الحمدللہ رب العالمین یہ جو آیت ہے، اس سے ہمیں یہ چند نکات ہمارے سامنے آئے، ہم نے انشاءاللہ ان کو بیان کیا اور انشاءاللہ اسی طرح آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی کی حکومت میں دنیاوی شہوتوں کا غرور ختم ہوگا اور صرف اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جائے گا، اور عالمی عدل اسی حاکمیت کی بنیاد پر قائم ہوگا، یعنی اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر پوری دنیا پر امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں یعنی عادل قائم ہوگا۔ یہ بھی رب العالمین، یعنی اللہ کیا ہے؟ تمام دنیا کا، عالمین کا رب ہے۔ یعنی کیا مطلب رب ہے؟ یعنی جہاں سے ہر طرح کی مخلوق تک جو ہے مدد پہنچتی ہے، ہر لحاظ سے نعمت پہنچتی ہے، ہر پہلو میں مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ رب العالمین یعنی عالمین کا پالنے والا۔ اگر ان کو روح کی ضرورت ہے، روح اللہ عطا کرتا ہے۔ روح کی غذا کی ضرورت ہے، اللہ غذا دیتا ہے۔ جسم کی ضرورت ہے، اللہ جسم کا رب ہے، یعنی جسم دینے والا ہے، جسم کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، باقی نعمات دینے والا۔ تو اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے کہ یعنی پوری کائنات پر جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو پوری کائنات تک جو عدل قائم کیا جائے گا وہ اللہ کی حاکمیت کے تحت اس حکومت کی طرف سے پوری دنیا پر عدل قائم ہوگا۔ یہ ایک چند نکات ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر آیت سے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی خصوصیات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔